كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ جب تک کسی چیز کا مقصد ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے عمل کے اندر قوت اور جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا اجر کتنا ہے، اس پر اللہ نے انعام کیا دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں اور کیا کیا خوشخبریاں سنائی، تو ہمارے اس آنے میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر مسجد کی طرف چلنے کا اجر کیا ہے یا اس کا فائدہ کیا ہے، لا محال ہے کہ نہ اس کو اٹھنے کا احساس ہوگا، نہ آنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نہ بیٹھنے میں خوشی محسوس ہوگی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو دو طرح کی باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے ترغیب دی ہے عمل کرنے کی، آپ عمل کریں آپ کو یہ ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا۔ نہیں کریں گے تو اسے کہا جاتا ہے ترہیب، ڈرایا گیا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر کے اندر ناکام ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے میدان محشر کے اندر خسارے اور گھاٹے میں چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں داخلہ ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بات اس وقت بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ ایسے ہی روزہ ہے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہ جائیں صبح سے لے کر شام تک، آپ پیاسے رہیں صبح سے لے کر شام تک، آپ کچھ کھائیں پیئے نا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ جو اللہ سال بھر آپ کو کھلاتا ہے اور اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو میں ہوں۔ اور پھر اس کا یہ بھی حکم ہے اور یہ بھی اس کا کہنا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ساری کائنات کے لوگوں میں بانٹ دیے جائیں اور ہر ایک اس کی مرضی کے مطابق دے دیے جائے تو میرے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ اتنے زیادہ خزانوں کا مالک وہ آخر رمضان مبارک کے اندر آپ کو کچھ وقت کے لیے بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ آپ پورا رمضان مبارک یہ اعلان کر دیا جاتا کہ کوئی بندہ نہ کھانا کھائے گا، نہ پانی پیے گا، نہ کوئی اور خوراک استعمال کرے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے، خزانے میں کمی آ گئی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے سحری میں ہم اچھا خاصا کھا جاتے ہیں اور افطاری میں اس سے بھی زیادہ ہم نعمت استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ صبح سے لے کر شام تک جو ہم بھوکے رہتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، اللہ نے ناجائز بنایا، فرمایا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے بنیادی طور پر، اللہ کے احکامات کی پابندی ہے بنیادی طور پر، کہ اللہ کے حکم کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور کس انداز سے مانتے ہیں اللہ کے حکم کو۔ لعلکم تتقون، اس پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، پانی حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، فروٹ حلال ہے، بیوی کے پاس جانا حلال ہے۔ حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا خاص وقت کے لیے، ایک آزمائش ہے انسان کی، خاص وقت کے لیے حرام کر دیا گیا کہ یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی جو حلال ہے۔ تو لا محالہ کی زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو حرام ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے، وہ تو ہر حال میں حرام ہے، وہ تو آپ نے استعمال کرنی۔ لیکن جو حلال ہے اس سے بھی روک دیا گیا کہ اتنے وقت میں آپ نے حلال بھی استعمال نہیں کرنا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ پورا سال میں نے اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے روک رہا ہوں
کیا اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ تو جب حلال چیزوں کو روک دیا گیا تو حرام چیزیں تو بطریق اولا ہی روکی ہوئی، وہ تو پہلی روکی نہیں۔ اصول قاعدہ یہی ہے کہ حرام چیزیں تو ویسے ہی جائز نہیں ہیں۔ اب کوئی شخص اگر روزہ رکھ لیتا ہے، اس نے کھانا پینا بند کر دیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ روزے کا مقصد پورا ہے؟ فائدہ ہوگا روزے کا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بغض اور کینے پال رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، دیگر تمام امور جو ہیں وہ پورے کے پورے کر رہا ہے، اور صرف کیا ہے، میرا روزہ ہے، تو اس روزے کا کوئی فائدہ قطعاً نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ واضح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، زبان کو اپنی پاک نہیں رکھتا، دل کو اپنے صاف نہیں کرتا، اعمال کے اندر کمی کوتاہیاں موجود ہیں، دن بھر جو ہے اس کے سارے معاملات جو کہ تو چل رہے ہیں جس طرح پہلے چلتے تھے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا چھوڑانا مقصد تو نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر تو مقصد تو کوئی بھی نہیں۔ اسی فرمایا کہ کم من صائم لیس لہو من صیامہ الا العطش والجوع، فرمایا کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جو روزہ مکمل کر کے جب فارغ ہوتے ہیں ان کے حصے میں، ان کے نامہ اعمال میں ماسوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں آتا، بس بھوک اور پیاس ہی برداشت کی ہے، باقی شام کو کیا ہوا ہے، نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ڈھالی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ بتلاؤ تقویٰ کیا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا تقویٰ 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 اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، سب سے زیادہ اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر عمل کی جان تقویٰ ہے، ہر عمل کی ابتدا تقویٰ ہے، ہر عمل کی انتہا تقویٰ ہے۔ پوچھا گیا یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو صحابی نے کیا فرمایا؟ بڑی خوبصورت مثال، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شخص اگر خاردار جھاڑیوں سے، خاردار راستے سے چل رہا ہو اور اس نے لباس بڑا ہلکا زیب تن کیا ہو، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہو، اور ایسا لباس پہنا ہوا ہو کہ جو قیمتی ہے، بیش قیمت لباس ہے، تو جب خاردار جھاڑیوں سے گزرے گا، خاردار راستے سے گزرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کہا جی وہ اپنے دامن کو بچائے گا، اپنے کپڑوں کو بچائے گا، اپنے آپ کو سمیٹ کر چلے گا کہ کہیں کو اس کا دامن الجھ نہ جائے، کپڑے الجھ نہ جائیں، کپڑے خراب نہ ہو جائیں اس کے۔ فرمایا کہ یہی معاملہ ہے، تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں رہے، دنیا کے معاملات کو چلائے، اس راستے پر چلے، لیکن اپنے دامن کو حرام سے، برائیوں سے، اللہ کی مخالفت سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کر لیتا ہے تو آپ یقین جانیے پہلے دن سے ہی کامیاب ہے۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے کہ رک جاؤ، اللہ کی مخالفت سے رک جاؤ۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک روزے کی ہمیں بنیاد پتہ نہیں چلے گی، مقصد پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ اور بھوکا اور پیاسا آپ نے نہیں رہنا، بلکہ آپ نے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے رمضان مبارک کے اندر کوئی تم سے جھگڑتا ہے تو تم کیا کہو؟ میں کیا ہوں؟ روزے سے، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ سیدھا سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کوئی بات روزے کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتی۔ روزہ ہے تو پھر لڑائی اور جھگڑا ہے، روزہ ہے دنگا فساد ہے، روزہ ہے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے گفتگو کرنی ہے، یہ پھر کیسا روزہ ہے؟ فرمایا کہ اگر تم سے جھگڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تمہارے گلے کوئی پڑتا ہے تو اپنے ہتھیار ڈال دو اور کہو انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا۔ تو روزہ تو ہر چیز سے بچاتا ہے آپ کو، ہر چیز سے جان چھڑاتا ہے آپ۔ اور اب آج کل کے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو روزہ لگ جاتا ہے، یہ آج تک بعد میں تلاش کر کے تھک گیا ہوں کہ یہ روزہ لگتا کیسے ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہوتے ہیں، زبان سے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، تو کیا ہے؟
حاجی صاحب کو روزہ لگ گیا ہے، یہ روزہ کون سا ہے جو آپ کو لگ گیا ہے؟ روزہ تو نہیں لگا، کسی کو نماز بھی لگی ہے آج تک، زکوٰۃ بھی لگ گئی ہے کسی کو آج تک، حج بھی لگا ہے آج تک کسی کو کہ حج بندہ کر کے آیا اور پورے علاقے کو جو ستانا شروع کر دیا اس نے۔ روزہ رکھ کر گھر والے تنگ ہیں، روزہ رکھ کر مارکیٹ والے تنگ ہیں، روزہ رکھ کر بہن بھائی تنگ ہیں، کیا ایسے نہیں بولنے اس کو روزہ ہے؟ ایسا روزہ آپ نے رکھا ہے کہ پورا معاشرہ آپ نے برباد کر دیا، تو ایسا روزہ رکھنے کا مقصد کیا؟ آپ نے اللہ پر احسان چڑھایا، آپ نے دین اسلام کے اندر کوئی بہت بڑا مارکرائی کی ہے، بہت بڑی تیر اندازی کر لی آپ نے۔ خدا ہر چیز کا مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اینڈ ہو تو اینڈ ایسا ہی ہو کہ جس طرح پہلے نامہ اعمال خالی تھا تو پورا رمضان گزرا ہے، اب بھی نامہ اعمال خالی نہیں ہے، بلکہ اور برائیوں سے بھر گیا ہے۔ عہد کریں اس بات پر کہ ہم بالکل روزہ اس طریقے سے رکھیں گے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور گناہوں سے ایسے بچیں گے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر اس فلسفے پر آپ قائم رہ کر روزہ رکھتے ہیں تو یہ وہ روزہ ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید پر رکھے گا اور اجر کے حصول کے لیے روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک روزے کے بدلے میں اللہ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ایک روزے کے بدلے میں، ایک روزہ اتنا طاقتور ہے کہ زندگی کے جتنے گناہ ہیں، زندگی کی جتنی برائیاں ہیں، زندگی کی جتنی خطائیں ہیں، سب پر قلم پھر جاتا ہے اگر ایک روزہ بندہ صحیح رکھ لیتا ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70,000 سال کی مسافت پر دور فرما دیتے ہیں، صرف ایک روزے کی وجہ سے 70,000 سال کی مسافت پر چہرہ دور ہو جاتا ہے، جہنم اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، اتنا اجر کیسے ملے گا؟ اتنا اجر اسی کو ملے گا جو روزے کا مقصد سمجھتا ہے، جو روزے کی بنیاد کو سمجھتا ہے، جو روزے کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ اگر آپ اس انداز سے روزہ رکھیں گے تو یقیناً ایک ایک روزہ آپ کی درجات کی بلندی کا باعث ہوگا، آپ کی مغفرت کا باعث ہوگا، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، دین کے ساتھ محبت نصیب ہوگی، مسجد کے ساتھ تعلق نصیب ہوگا، اللہ کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ مجزر رہے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی اس وقت جب آپ حقیقی معنوں میں روزہ رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔